للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے وراثت کی، اور حکم رعیت نمبر 7 ہے ورثاء کے حصے مقرر ہیں، ان کے مطابق تقسیم کرو۔ پہلے مطلق فرمایا حصہ 2 سب حقدار کو جو مقرر ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے کہ یہاں وارثوں کے مقرر کردہ حصے بیان کرتی ہے کہ یہ حصے ہیں، ان کو پورا حق ادا کرو، کمی بیشی ان میں نہیں کرنی۔ یہ پورا رکوع وراثت کی تقسیم کی تفصیل ہے، اور تقسیم وراثت کی کل 12 قسمیں، وراثت کی تقسیم کی کل 12 قسمیں ہیں، اور اولاد کی 4 قسمیں ہیں کہ پہلے دونوں مذکر مؤنث دونوں ہوں، اور دوسری صورت میں مؤنث ہو 2 یا 2 سے زیادہ، ایک سے زیادہ ہوں، اور تیسری صورت میں صرف مؤنث ہو، اور چوتھی صورت میں صرف مذکر ہو۔ یہ 4 قسمیں ہیں اولاد کی۔ اب پہلی صورت وراثت کے تقسیم کے اندر تو للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں پر لڑکے اور لڑکی مذکر اور مؤنث دونوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اس صورت میں لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، یعنی لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا حصہ ملے گا۔ دوسری صورت جو صرف مؤنث ہوں، 1 سے زیادہ ہوں، تو اس کی تقسیمی وراثت میں حصہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ اگر عورتیں زیادہ ہوں 2 سے تو پھر ان کے لیے 2 حصے ہوں گے، 2 تہائیاں ہوں گی جو کچھ چھوڑ گیا تھا میت۔ اب اس کے بعد تیسری صورت کہ صرف 1 مؤنث ہو تو فرمایا فَإِن كَانَ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے آدھا حصہ ہوگا وراثت سے، یہ اگر صرف 1 ہو عورت۔ چوتھی صورت، تینوں صورتوں میں میت کی اولاد کے ساتھ میت کے والدین بھی موجود ہوں، یہ جن پر تینوں صورتیں دونوں مذکر ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ مؤنث ہوں، یا صرف 1 مؤنث ہو، تو پھر ان کے ساتھ یعنی اس اولاد کے دادا دادی اور میت کے ماں باپ وہ بھی زندہ ہوں، تو ان کے لیے حصہ مقرر کیا شریعت نے، 6واں حصہ جو اس کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ تو فرمایا کہ والدین میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، ابویہ لکل واحد منہما، والدین میں کے لیے لکل واحد ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس 6واں حصہ ہوگا، مما ترکا اگر وہ چھوڑ گیا۔ اور وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اس میت کے اولاد ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ۔ اب آگے اس کے بعد 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر اولاد نہ ہو، والدین زندہ ہوں، تو ماں کو 1/3 ملے گا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو 1/3 ملے گا، اور 2/3 کس کے لیے ہوگا؟ باپ کے لیے ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ 6ٹھی صورت اولاد تو نہیں ہے لیکن بہن یا بھائی 2 یا زیادہ ہوں، تو یا دونوں بہن بھائی ہوں، ماں باپ بھی زندہ ہوں، تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا، ماں کو 6واں حصہ ملے گا، باقی سب والد کو ملے گا، بہن بھائی محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ صورت اس میں ذکر کی فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ یہ وصیت کی بات آ گئی کہ جو وصیت کر کے گیا
کہ اس میں سے وہ پہلے نکالا جائے گا. سب سے پہلے جو ہے نا اس کا کفن دفن ہے، پھر اس کے بعد قرض وغیرہ ہے، اور اس کے بعد جو وصیت اس نے تہائی میں کی تھی وہ وصیت ہے. اس کے بعد جو ملے گا نا حصہ چوتھے نمبر پر تو وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو اس لیے یہ بار بار لفظ آ رہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. تو یہ پہلی تمام صورتوں کے ساتھ یہ جو ہے لگے گا. جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کل 4 چیزیں ہوتی ہیں. 3 حقیقی ہیں ان میں سے. نمبر 1 کفن اور دفن کی مزدوری وغیرہ. نمبر 2 قرض، یہ بھی حقیقی ہے. نمبر 3 کل مال سے ثلث کی وصیت. اور نمبر 4 ذوی الفروض کے حصے. باقی بھی اس کی شاخیں ہیں. اشکال ہے قرآن میں وصیت پہلے اور دین قرض بعد میں، لیکن جب فقہی مسئلہ دیکھتے ہیں تو فرض پہلے ہوتا ہے. سوال تو ہوتا ہے نا، کیونکہ ابھی بھی آپ کو بتایا کہ پہلے قرض ہے بعد میں وصیت ہے. تو یہاں پر وصیت پہلے ہے اور قرض بعد میں ہے آیت کے اندر، اور فقہی مسائل میں وصیت بعد میں ہے اور قرض پہلے ہے. تو یہاں پر جواب یہ دیا گیا کہ اہتمام شان کے لیے کہ کمزور چیز وصیت ہے اور قرض کو لینے والے موجود ہوتے ہیں، زبردستی لے لیتے ہیں. نمبر 2 میت کی مالی حالت دیکھ کر اس کی تدفین و تکفین کی جائے، کنجوسی بھی نہ ہو اور اسراف بھی نہ ہو. دوسرے نمبر پر حقوق العباد جو میت کے ذمہ تھے وہ ادا کریں، قرضہ ادھار وغیرہ. اور دین میں بیان اسی کا ہے. اس کے بعد جو بچے گا وہ حقیقی ترکہ ہوگا. اب وصیت اس سے نافذ کریں، پھر وصیت سے جو بچ جائے تو باقی ورثاء میں تقسیم کریں. اور وصیت کل مال کی نہیں بلکہ تیسرے حصے میں وصیت نافذ ہوگی. تو آباؤکم و ابناؤکم اس آیت میں وہ دو میراث بیان ہو چکے ہیں، اولاد اور ماں باپ کی. اس جملہ میں فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ کس سے تم کو نفع پہنچے گا اور کتنا نفع پہنچے گا. تو اس لیے دونوں حصوں میں عقل کا دخل نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرمائے یہی حکمت پر مبنی ہے، اسی کی پابندی کرو. سب چیز کو اللہ ما فوق الاسباب جانتا ہے اور حکمت سے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ حکمت والا وہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارا اللہ کی اطاعت کرنا والدین اور اولاد کے معاملے میں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بعض مومنوں کی سفارش بعض کے لیے قبول کرے گا. اگر جنت میں والد اونچے درجے پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ بیٹے کو باپ کی طرف اونچا درجہ عطا کرے گا. فرمایا فَإِن كَانَ الْوَالِدُ ارفع درجة في الجنة رفع إليه ولد وإن كان الولد ارفع درجة من الآخرة في الجنة سأل الله أن يرفع إليه فيرفع بشفاعته. اسی طرح کہ اگر باپ اوپر درجے پر ہے تو بیٹے کو اوپر بلا لیا جائے گا، اور اگر بیٹا اوپر ہے تو بیٹا اگر جنت کے اوپر آخری درجے پر ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اے میرے رب میرے باپ کو بھی میرے ساتھ درجہ دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کی شفاعت اس کے باپ کے حق میں قبول کر کے اس کے باپ کو بھی اسی درجہ پر پہنچا دے گا. تو بہرحال یہی اللہ رب العالمین نے یہ 6 صورتیں یہ ہو گئیں. اور اب دیکھیں آگے والی آیت کے اندر یہ 7ویں صورت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ